اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی حرمت یعنی عزت والا مہینہ ہے اور اس کی بہت زیادہ برکتیں بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رجب کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیارا واقعہ بیان کرنا ہے اور اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو انشاءاللہ تعالی آخر میں ظاہر ہو جائیں گی، بیان کر دی جائیں گی۔ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک اس سے برا منظر نہیں دیکھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک ایاز نامی شخص حاضر ہوا تو اس نے اس منظر کے متعلق ایک پورا واقعہ بیان کیا جس کو ہم مختصر بیان کریں گے۔ تو اس ایاز نامی شخص نے جو اس منظر دیکھا، امیر المؤمنین نے اس واقعے کے متعلق اس منظر کے متعلق پورا قصہ سنایا کہ عرض کی امیر المؤمنین سبغا کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ سبغا میرا چچا ہے اور ان کے 10 بیٹے ہیں اور میں اپنے چچا زاد بھائیوں اور اپنے چچا کے پاس پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ تو یہ سبغا کے 10 جو بیٹے ہیں یہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور میرا مال جو ہے وہ ناحق چھین لیا کرتے تھے۔ تو میں ان کو خوف خدا بھی دلاتا رہا، ان کو رشتہ داری کا واسطہ بھی دیتا رہا، ہمسائیگی کا بھی جو ہے واسطہ دیتا رہا اور ان کو طرح طرح کے واسطے دیتا رہا، لیکن کوئی بھی واسطہ دینا مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ تو میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا کہ جب حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ پاک میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ سبغا کے سارے بیٹوں کو ہلاک کر دے، ایک کے علاوہ سب کو ہلاک کر دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ تو اسی سال ایک ایک کر کے سبغا کے 9 بیٹے مر گئے اور باقی جو ایک بچا وہ اندھا ہو گیا اور اس کی ٹانگیں بھی نکارا ہو گئیں، جیسا کہ آپ نے منظر دیکھا کہ وہ اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بے شک بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، آپ نے سنا کہ ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے، اور حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ فرمایا اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر۔ تو اس واقعے سے بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہمیں سبق ملا، سیکھنے کو یہ ملی کہ ظالم کا جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار بھی کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ رجب بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں سے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان میں گناہ کو گناہ عظیم قرار دے دیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی 12 مہینوں میں سے 4 جو ہے وہ عزت والے ہیں۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں
کہ حرمت والے مہینے میں نیک عمل کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینے میں ظلم و گناہ باقی مہینے کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ مطلب اس مہینے کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو باقی مہینوں کی بنسبت ان میں نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ پاک زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان ان مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے تو باقی مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں گناہ کا گناہ عظیم قرار دے دیا جاتا ہے، گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔